رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ہوں میسر مدینے کی گلیاں گر، ہوں میسر مدینے کی گلیاں گر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ ان کی سرکار میں، ان کے دربار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ ہو میسر زمیں پر کہ زیر زمیں، ہو میسر زمیں پر کہ زیر زمیں، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا۔ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا۔ جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے۔ رونق زندگی کی بہت دیکھ لی، مدحت سرور دو جہاں کے لیے، صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو۔ فن شعری ہے اقبال اپنی
جگہ، فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک، بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن امان رمضان سحر عامر کے ساتھ شہر امان سے دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ، اور یہاں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم۔ الحمدللہ پاکستان میں آج 5واں روزہ اختیار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 6واں روزہ اختیار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج 5 رمضان المبارک 1434 ہجری پیر کا دن ہے، اور 2013 عیسوی جولائی کی 15 تاریخ ہے۔ ناظرین محترم، آج پیر کا دن ہے، جی تو چاہتا ہے کہ پیر والے کی باتیں آپ سے کریں، کہ جن کی پیدائش بھی پیر کو ہوئی، جو پردہ بھی پیر کو فرما گئے، جنہوں نے ہجرت بھی پیر کو کی، جنہوں نے سنگ اسود بھی پیر کو نصب کیا، سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی پیر کے روز ہوئی۔ آپ نے غار ثور سے مدینہ منورہ کا قصد بھی پیر کے دن ہی کیا، اور جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ آپ نے مسجد قباء بھی پیر ہی کو تعمیر کی، اور آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیر ہی کے دن تعمیر کی۔ آپ نے صلح حدیبیہ بھی پیر ہی کو کی۔ آپ نے جنگ بدر بھی پیر ہی کے دن مجاہدین کو جمع کیا، مجتمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ناظرین محترم، میرے آقا، میرے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر ہی کے روز یہ ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت دنوں کے بعد، چونکہ آپ بیمار تھے، اور جب آپ نے اپنا چہرہ اقدس دکھایا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ 14ویں کا چاند باہر نکل آیا ہے، اور اسی وقت آپ نے کہا تھا، وہ پیر ہی کا دن تھا جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، پیر ہی کے دن آپ نے کہا تھا، کیا تم سب لوگوں نے نماز پڑھ لی، نماز ادا کر لی؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حیات میں جو پیغام آخری ہم تک پہنچا تھا، ویسے تو آپ کی حیات ثابت ہی نہیں ہے بلکہ صادق ہے، لیکن جو پیغام ہم تک پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ اپنی نمازوں سے کبھی غافل نہ ہونا، نماز پڑھتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا، اور یہ نمازوں اور روزوں کی برکتیں ہیں ناظرین محترم، جو آج ہم اس شہر امان میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بہت حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی چند حقائق کو سامنے دیکھ کر، حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی میں کئی برس ایک ساتھ گزار دیتے ہیں، غم کے دنوں میں، خوشی کے دنوں میں ساتھ رہتے ہیں، لیکن کئی برس گزر جانے کے باوجود وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کو جان نہیں سکتے، رہتے تو بہت برسوں تک ساتھ ہیں۔ دعویٰ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے بڑا وقت گزارا ہے، بہت ساتھ دیا ہے، بہت قربانیاں دی ہیں۔ اور یہ بھی کتنی عجیب سی بات ہے نا ناظرین اور حاضرین، کہ آپ کسی سے محبت بھی کریں، کسی سے پیار بھی کریں،
اور جب آپ کے دل کو کوئی ٹھیس پہنچے یا تکلیف پہنچے تو آپ اسے اپنی قربانیاں جتلانے لگیں کہ میں نے تمہارے لیے ایسا کیا تھا اور میں نے تمہارے لیے ویسا کیا تھا۔ محبت تو نام اسی کا ہے کہ جہاں پر آپ کچھ کہیں نہیں بلکہ خاموش رہیں۔ محبت خاموش ہوتی ہے، عشق کے الفاظ نہیں ہوتے، عشق کے مطالب نہیں ہوتے، عشق کے جملے نہیں ہوتے۔ ہم چونکہ شمع کی روشنی سے فیضیاب ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں شمع کی قدر و قیمت نہیں معلوم۔ ان پروانوں سے پوچھئے جو شمع پہ صرف قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں اور انہیں اس کی روشنی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ محبت قربانیاں جتانے کا نام نہیں ہے بلکہ محبت قربانیاں دینے کا نام ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کمیاں ہمیں بار بار اپنی طرف بلاتی ہیں کہ آؤ اور ہمیں اپنے دامن میں سمیٹ کر سنوار لو، کمیوں کو دور کر لو، لیکن ہم ان کمیوں کو دور کرنے کے بجائے اپنے رشتوں میں، اپنے تعلقات میں دراڑیں پیدا کر دیتے ہیں۔ کسی بزرگ سے ایک شخص نے جا کے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں سب کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہوں، میرے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ تو بزرگ نے اس سے کہا اس سے اچھا کیا ہوگا کہ تیرے ساتھ برا ہوتا ہے، کیونکہ اگر تیرے ساتھ برا نہ ہو تو پھر تجھے اپنی اچھائی کا احساس نہیں ہوگا، اور اگر تیرے ساتھ اچھا ہو تو پھر روز حشر اور آخرت میں تو جن انعامات کا مستحق ٹھہرے گا وہ تجھے نہیں دیے جائیں گے۔ یہ تیرے ساتھ برا ہونا ہی تیری آزمائش ہے، تو بس اچھا کیے جا، تو اس وہم و گمان میں نہ پڑ کہ تو لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے، تیرے ساتھ برا ہوتا ہے، تو بس اچھا کیے جا، اس لیے کہ تو نے بھی یہاں پر کچھ عرصہ قیام کرنا ہے، جن کے ساتھ تو اچھا کر رہا ہے انہوں نے بھی یہاں کچھ عرصے قیام کرنا ہے۔ یہ دنیا تو ایک سرائے ہے، ایک ہوٹل ہے، ایک سرائے خانہ ہے، یہاں سے کچھ دنوں کے بعد سب نہیں چلا جانا ہے، سب اپنا اپنا سامان لے کر یہاں پر آئے ہیں۔ کسی کا سامان دنیا پرستی ہے، کسی کا سامان عیش و عشرت ہے، کسی کا سامان مراعات ہیں، کسی کا سامان گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، محلات ہیں، جائیدادیں ہیں، اور کسی کا سامان صرف عمل ہوتا ہے۔ عمل کا بیگ اٹھا کر اپنے ساتھ رکھیے، عمل کا بیگ ہی قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا، اس کے علاوہ کچھ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتا۔ کفن میں تو جیب بھی نہیں ہوتی کہ آپ جیب میں ہی رکھ کے کچھ لے جائے، کفن تو بے جیب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کچھ دنوں کی سرائے ہے جہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہے، ہمیں رہنا ہے۔ اچھا کیے جائیں سب کے ساتھ، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ چند دنوں کی بات ہے، پھر ہم سب نے چلے جانا ہے، اپنی اپنی فلائٹ پر روانہ ہونا ہے۔ کس کے لیے کب فلائٹ اناؤنس ہو جائے، سب کے ہاتھوں میں بورڈنگ پاس ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن ہم سب کے ہاتھوں میں انویزیبل بورڈنگ پاس ہے۔ ہمیں اپنی اپنی فلائٹ پر کسی بھی وقت رخصت ہونا ہے، جب ہماری آواز آ جائے گی، ہمارا نام پکارا جائے گا، ہم اپنے جہاز پر بیٹھ کر سفر آخرت کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور وہی ہماری آخری ابدی اور حقیقی منزل ہے۔ اس کی تیاری کیجئے۔ باقی دنیا، یہ اگر ساحر نے کہا تھا، ساحر لدھیانوی نے، کہ یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، ہر ایک جسم گھائل، ہر ایک روح پیاسی، نگاہوں میں الجھن، دلوں میں اداسی، یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی، یہاں پر تو جیون سے ہے موت سستی۔ یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، تو دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ آخرت اچھی ہونی چاہیے، اور آخرت کا سامان رمضان لے کر آتا ہے کہ آپ رمضان کی راتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اور رمضان کے دن کو تلاوت قرآن پاک سے روشن رکھیں۔ آپ کا دو طریقے سے دل چاہنا چاہیے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے تھے، جب میرا دل چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ لہٰذا آپ قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، اور آج پیر کا دن ہے، 5واں روزہ ہے، پیر کے دن کی خوشخبری بھی آپ کو ملنی چاہیے، اور پیر کے دن کی خبر یہ ہے کہ شاید آفریت چھا گئے جی، شاید آفریدی نے تو کالی آندھی کا بھرتا نکال دیا۔ بہت بہت تالیاں شاید آفریدی کے لیے۔ تو اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب ہوں گے، اور قاری ابراہیم قاسی صاحب سے ہم انشاءاللہ آغاز سحر کی جو منتخب آیات ہیں
ان کی تلاوت سنیں گے اور پھر باقاعدہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہو جائے گا. بڑے رنگ بکھریں گے ابھی یہاں پر کچھ دیر کے بعد, عشق کے رنگ بھی بکھریں گے یہاں پر, چرند پرند میں بچے بھی آئیں گے, ادھر قرآنی انسائکلوپیڈیا بھی ہوگا, ادھر نعتیں بھی پڑھی جائیں گی, ادھر سحری بھی ہوگی, ادھر عالم اور عالم بھی ہوگا, اور ادھر قرآنی لوح بھی ہوگی. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.